السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنگی رزق کا قرآنی علاج استغفار۔ مسلمانوں، توبہ استغفار ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ جس کی کثرت سے مال و اولاد میں کثرت ہوتی ہے، رحمت کی بارشیں برستی ہیں اور قحط سالی دور ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ رزق کی وسعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَأَنْ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ: تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر شراٹے کا مینہ بھیجے گا اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی کا سوال کرنے کے ذریعے رزق اور بارش طلب کی جاتی ہے۔ ان مبارک آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار کے مندرجہ ذیل فائدے ہیں۔ بارش برستی ہے اور قحط سالی دور ہوتی ہے، مال و رزق بڑھتا ہے اور تنگ دستی دور ہوتی ہے، اولاد بڑھتی ہے، زمین کی پیداوار میں ترقی ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ استغفار کرنے پر موسلا دھار بارش کا انعام۔ عہد فاروقی میں ایک دکا قحط سالی ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے ہمراہ مسجد میں طلب بارش کے لیے آئے اور ممبر پر تشریف لائے تاکہ بارش کے لیے دعا کریں، مگر انہوں نے ممبر پر استغفار کی اور واپس آ گئے۔ واپسی پر لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے بارش کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بارش کے لیے دعا مانگی ہے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ چنانچہ اسی دن زور کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔